بسم اللہ الرحمن الرحیم والنظر يمكن تحصيله بطريق الفكر من البديهي لأن من علم لزوم أمر آخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم. العلم بوجود اللازم بالضرورة، فلو لم يكن تحصيل النظر بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين السابقين لأنه يحصل بطريق الفكر. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت والنظری یمکن تحصیلہ بطریق الفکر من البدیہی سے. شارح فرماتے ہیں اور نظری کی تحصیل ممکن ہے بطریق فکر کے بدیہی سے. اس عبارت سے ٹھیک پہلے شارح کی عبارت گزری کہ والبعض الآخر نظریہ، یعنی تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض نظری ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض تصور نظری ہے، بعض تصدیق نظری ہے، تو آیا نظری کی تحصیل ممکن بھی ہے؟ ممکن بھی ہے تو کیسے اور کس طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں یا دوسرے لفظ میں اسی بات کی توضیح کر رہے ہیں کہ ہاں، نظری کی تحصیل ممکن ہے. کس طریقے سے؟ بدیہی سے. کیسے؟ فکر کے طریقے پہ. تو کہتے ہیں والنظری یمکن تحصیلہ، اور نظری کی تحصیل ممکن ہے بدیہی سے بطریق فکر کے. تو یہ بات بھی آپ سمجھ گئے کہ نظری کی تحصیل بدیہی سے ہوتی ہے. نظری کی تحصیل بدیہی سے ہوتی ہے بطریق فکر کے. لأن من علم لزوم امر آخر، اس عبارت سے شارح اپنے اس دعوے کو ثابت کر رہے ہیں کہ نظری کی تحصیل ممکن ہے بدیہی سے بطریق فکر کے. یہ دعویٰ ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ لأن من علم، اس لیے کہ جو شخص جان لے ایک چیز کے دوسری چیز کے لازم ہونے کو، پھر وہ جان لے ملزوم کے وجود کو. کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک شے کا دوسری شے کے لیے لازم ہونا جان لے، پھر اسے ملزوم کے وجود کا علم ہو جائے، تو ان دونوں علموں سے اسے لازم کے وجود کا علم ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ آگ اور دھواں کے درمیان لزوم ہے، دھواں آگ کو لازم ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہاں دھواں ضرور پایا جائے گا، پھر اسے آگ کے وجود کا علم ہو جائے، تو ان دونوں علموں سے، یعنی آگ کے لیے دھواں لازم ہونے کے علم اور آگ کے وجود کے علم سے، اسے دھواں کے وجود کا علم ہو جائے گا.
تو اگر فکر کے طریقے سے نظری کا حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا تو پہلے دونوں علموں سے یہ تیسرا علم حاصل نہ ہوتا، کیونکہ بطریق فکر ہی یہ حاصل ہوا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نظری کی تحصیل بدیہی سے بطریق فکر ممکن ہے۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں، لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ لُزُومَ أَمْرٍ آخر، اس لیے کہ جو شخص جان لے ایک چیز کے دوسری چیز کے لازم ہونے کو، پھر وہ ملزوم کے وجود کو جان لے، حصل لہو، تو اس شخص کو پہلے دو علم کون ہیں؟ ملازمہ کا علم، یعنی اس بات کا علم کہ ایک چیز دوسری چیز کو لازم ہے، پہلے دو علم، اور وہ ملازمہ کا علم ہے اور ملزوم کے وجود کا علم ہے۔ ان دو پہلے علموں سے حصل العلم، ان دو پہلے علموں سے اسے لازم کے وجود کا علم حاصل ہو جائے گا بداہتاً۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْصِيلُ النَّظْرِ بِطَرِيقِ الْفِكْرِ، تو اگر نظری کی تحصیل بطریق فکر نہ ہوتی تو اسے علمین سابقین سے یہ تیسرا علم حاصل نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ تیسرا علم جو اس کو حاصل ہوا ہے علمین سابقین سے بطریق فکر، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نظری کی تحصیل بدیہی سے بطریق فکر کے ممکن ہے۔ والفکر هو ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی المجہول۔ ماتن علیہ الرحمہ نے اوپر فکر کی تعریف فرمائی۔ شارح علیہ الرحمہ اسی فکر جس کی مصنف نے تعریف کی، یہاں سے مثالوں کے ذریعے اس تعریف کی توضیح کرنا چاہتے ہیں، مگر مثالوں کے پیش کرنے سے پہلے اسی تعریف کا اعادہ فرما رہے ہیں کہ فکر مجہول تک پہنچنے کے لیے، فکر کس کا نام ہے؟ مجہول تک پہنچنے کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا یہی فکر ہے۔ تو کہتے ہیں والفکر ہوا ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی المجہول۔ فکر مجہول تک پہنچنے کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے، کما اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان، جیسے کہ جب ہم قصد کریں انسان کی معرفت کی تحصیل کی، وقد عرفنا الحیوان والناطق، اور ہم حیوان و ناطق کو جان چکے ہوں، تو ہم انہیں ترتیب دیں گے اس طور پر کہ حیوان کو مقدم کریں گے اور ناطق کو مؤخر کریں گے، تاکہ ذہن اس سے انسان کے تصور تک پہنچ جائے۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ فکر مجہول تک پہنچنے کے لیے امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے۔ اس اعادہ کے بعد مثالوں سے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب ہم انسان کی معرفت حاصل کرنا چاہیں اور حیوان و ناطق کو پہلے جان چکے ہوں، تو ہم ان دونوں کو یعنی حیوان ناطق کو اس طرح ترتیب دیں گے کہ پہلے حیوان کو رکھیں گے، پھر ناطق کو، اور ہم حیوان ناطق کہیں گے۔ تو اس سے انسان کے تصور کی طرف ہمارا ذہن پہنچ جائے گا۔
یہ اکتساب تصور کی مثال ہے، اور حیوان کو پہلے اور ناطق کو بعد میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جنس کا تقدم فصل پر واجب ہے۔ اور اس کے بعد اکتساب تصدیق کی مثال بیان کر رہے ہیں، کما اذا اردنا التصدیق بان العالم حادث۔ اس کے ذریعے سے اکتساب تصدیق کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ہم اس بات کی تصدیق حاصل کرنا چاہیں کہ عالم حادث ہے اور متغیر کو مطلوب کے طرفین کے درمیان رکھیں، اور یہ حکم لگا ہے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو ہمیں اس بات کی تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ عالم حادث ہے۔ کما اذا اردنا التصدیق، جیسے کہ جب ہم یہ تصدیق حاصل کرنا چاہیں کہ عالم حادث ہے، ووسطنا المتغیر، اور ہم متغیر کو مطلوب کے طرفین کے درمیان واسطہ بنائیں، اور ہم حکم لگائیں کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں عالم کی حدوث کی تصدیق حاصل ہو جائے گی۔ تو فکر کی تعریف آپ نے سنا، ترتیب و امور معلومہ۔ اب والترتیب فی اللغہ، تعریف فکر کی توضیح سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے فکر کی تعریف میں جو قیود ہیں اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ترتیب کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ترتیب تو ہر چیز کو اس کے مقام میں رکھنے کا نام ہے، والترتیب فی اللغہ، اور ترتیب لغت میں تو ہر ایک شے کو اس کے درجے اور مقام میں رکھنے کا نام ہے۔ اور اصطلاح میں جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد ویکون لبعضها نسبت الی البعض۔ اور اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں؟ اشیاء متعددہ کو اس طور پر رکھنا کہ ان پر ایک اسم کا اطلاق ہو، ان پر ایک اسم بولا جائے، اور اشیاء متعددہ میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کے لحاظ سے کوئی نسبت ہو۔ جیسے کہ ابھی آپ نے انسان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے جو حیوان اور ناطق تھا اسے آپ نے ترتیب دیا اور یوں کہا حیوان ناطق، تو دیکھیے یہاں اشیاء متعددہ ہے، اور اشیاء متعددہ میں سے حیوان پہلے ہے، ناطق بعد میں ہے، تو بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کی نسبت ہے۔ کہتے ہیں اصطلاح میں وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد، اشیاء متعددہ کو اس طور پر رکھنا کہ ان پر ایک اسم کا اطلاق ہو، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کے لحاظ سے کوئی نسبت ہو۔ والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد وکذالک کل جمع۔ فکر کی تعریف میں آپ نے سنا ترتیب و امور معلومہ، میں واضح کر چکا کہ شارع علیہ رحمہ قیود کی تشریح کر رہے ہیں، تو تشریح کرتے ہوئے ترتیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا۔ اس کے بعد ہے ترتیب و امور معلومہ، تو
کہتے ہیں کہ مراد امور سے اس تعریف میں ما فوق الامر الواحد ہے، یعنی لفظ امور کی وضاحت کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ یہاں امور سے مراد ما فوق الامر الواحد ہے۔ یہ عبارت والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، یہ عبارت در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ تو یوں کہیے کہ شارح علیہ رحمہ تعریف پر وارد ہونے والے، فکر کی تعریف پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ فکر کی تعریف میں امور کی قید درست نہیں ہے، اس لیے کہ امور کی قید کے ساتھ یہ تعریف ترتیب و امرین معلومین للتعدی الی مجہول پر صادق نہیں آ رہی ہے، حالانکہ یہ بھی ترتیب ہے، یہ بھی فکر ہے، اس پر صادق نہیں آ رہی ہے، کیونکہ امور جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو ترتیب و امرین معلومین للتعدی الی مجہول، یہ بھی تو فکر ہے۔ یہ ہے اعتراض آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ فکر کی جو تعریف امور سے کی جا رہی ہے، یہ تعریف اس فکر پر جو فکر ترتیب و امرین معلومین للتعدی الی مجہولین ہے، اس فکر پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، حالانکہ یہ خود بھی فکر ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تعریف ترتیب و امرین معلومین للتعدی الی مجہولین پر بھی صادق ہے، کیونکہ امور اس تعریف میں اگرچہ جمع ہے مگر یہاں اس سے ما فوق الامر الواحد مراد ہے، والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، امور جمع ہے مگر یہاں پر اس سے مراد ما فوق الامر الواحد ہے۔ جب ایسا ہے تو وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جو ابھی آپ نے رکھا ہے، لیکن اس جواب پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جمع کی وضع تو فوق الاثنین کے لیے ہے، لہٰذا ما فوق الواحد میں اس کا استعمال مجاز ہے اور تعریفات میں مجاز کا استعمال ناجائز ہے۔ اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے شارح علیہ رحمہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي هَذَا الْفَنِّ، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ صرف اسی مقام میں جمع ما فوق الواحد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس فن کی جملہ تعریفات میں ایسا ہی ہے، لہٰذا تعریفات میں جمع امور کا ما فوق الواحد میں استعمال اس فن کی اصطلاح اور عرف ہے، اور جب صورتحال یہ ہے تو یہ مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت عرفیہ ہے، لہٰذا امور کے ما فوق الواحد کے معنی میں ہونے سے تعریف میں مجاز کا استعمال لازم نہیں آیا، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتِ الْأُمُورُ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ۔ اب سوال کہ تعریف فکر کی تعریف جو کی گئی ترتیب و امور معلومہ، امور کا اعتبار کیا گیا، ترتیب و امر نہیں کہا گیا، ترتیب و امور کہا گیا،
تو شاعر کہتے ہیں انما اعتبرت الامور، فکر کی تعریف میں امور کا اعتبار کیا گیا، کیوں؟ لأن الترتیب لا يمكن الا بین شیئین، کہ فکر ترتیب کا نام ہے اور ترتیب کے لیے کم از کم دو امر ضروری ہیں، لہٰذا فکر کی تعریف میں ترتیب کے ساتھ امور بمعنی ما فوق الواحد کا استعمال درست ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لأن ترتیب لا يمكن، اس لیے کہ ترتیب تو ممکن نہیں ہے مگر کم از کم دو چیزوں کے درمیان یا اس سے زائد کے درمیان۔ والمراد بالمعلومہ الامور الحاصلہ، اور تعریف میں جو ایک قید ہے ترتیب و امور معلومہ کہتے ہیں۔ والمراد بالمعلومہ الامور الحاصلۃ، بالمعلومہ الامور الحاصلۃ صورها عند العقل وهي تتناول التصوریہ والتصدیقیہ من الیقینیات والظنیات والجہلیات الی آخرہ۔ اور شارح کہتے ہیں معلومہ کی توضیح کرتے ہوئے کہ معلومہ سے وہ امور مراد ہیں جن کی صورتیں عقل کے نزدیک حاصل ہوں، خواہ وہ تصوریہ ہوں جیسے انسان کی تعریف میں حیوان ناطق، یا تصدیقیہ ہوں اور تصدیقیہ میں سے چاہے یقینیہ ہوں جیسے العالم متغیر، کل متغیر حادث فالعالم حادث، یا ظنیہ ہو جیسے ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، اس دیوار سے مٹی جھڑ رہی ہے، وکل حائط ینتشر منہ التراب، اور جس دیوار سے مٹی جھڑ رہی ہو وہ گر جائے گی، فھذا الحائط ینہدم، یا جہلیہ ہو جیسے العالم مستغن عن المؤثر، وکل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم۔ تو کہتے ہیں مراد معلومہ سے وہ امور ہیں جن کی صورت عقل کے نزدیک حاصل ہے، تو یہ تصوریہ اور تصدیقیہ یعنی یقینیات، ظنیات اور جہلیات سب کو شامل ہے۔ فإن الفکر کما یجری، کیونکہ فکر جس طریقے سے جاری ہوتی ہے تصورات میں، یجری ایضاً فی التصدیقات، یہ فکر تصدیقات میں بھی جاری ہوتی ہے۔ ایک مثال تو ابھی تھوڑی دیر پہلے گزر چکی ہے۔ کہتے ہیں فکر جس طریقے سے تصورات میں جاری ہوتی ہے اسی طریقے سے تصدیقات میں بھی فکر جاری ہوتی ہے۔ وکما یکون فی الیقین یکون ایضاً فی الظن والجہل، اور جس طریقے سے فکر یقینی میں جاری ہوتی ہے ویسے ہی ظنی اور جہلی میں بھی فکر جاری ہوتی ہے۔ اما الفکر فی التصور والتصدیق الیقینی، لیکن فکر کا جاری ہونا تصور میں اور تصدیق یقینی میں، تو شارح کہتے ہیں جیسا کہ ہم اس بات کو ذکر کر آئے، ابھی آپ نے سن لیا واما فی الظن، لیکن فکر کا جاری ہونا تصدیق ظنی میں، تو جیسے ہمارا قول ھذا الحائط ینتشر منہ التراب وکل حائط ینتشر منہ التراب فھو ینہدم فھذا الحائط ینہدم۔ اما فی الجہل، لیکن فکر کا جاری ہونا تصدیق جہلی میں، تو جیسے کہ جب کہا جائے العالم مستغن عن المؤثر، عالم مؤثر سے بے نیاز ہے اور جو بھی مؤثر سے بے نیاز ہو وہ قدیم ہے، فالعالم قدیم، تو عالم قدیم ہے۔ لا یقال،
العلم من الألفاظ المشتركة فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهو أخص من الأول۔ یہاں سے شارح علیہ رحمہ فکر کی تعریف میں آنے والے لفظ معلومہ سے وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ فکر کی تعریف میں معلومہ کا استعمال درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے فکر کی تعریف کرنا ترتیب و امور معلومہ یہ درست نہیں ہے۔ تو فکر کی تعریف میں معلومہ کا استعمال درست نہیں ہے کیونکہ معلومہ علم سے مشتق ہے، اور علم حصول عقلی پر بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم اعتقاد جازم مطابق ثابت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ علم مشترک ہوا حصول عقلی اور یقین کے درمیان، حصول عقلی اور یقین کے درمیان۔ جب علم مشترک ہوا تو معلومہ بھی مشترک ہوا، اور تعریفات میں مشترک کا استعمال ناجائز ہے۔ ناجائز ہے، جواب کی تقریر یہ ہے کہ تعریفات میں مشترک کا استعمال مطلقاً ناجائز نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت ناجائز ہے جب کہ مشترک کے معنی مراد کی تعیین پر کوئی قرینہ نہ ہو، اور یہاں قرینہ ہے جو اس بات پر دال ہے کہ تعریف میں علم سے حصول عقلی مراد ہے، اور وہ قرینہ یہ ہے کہ ماتن نے اپنی اس کتاب میں علم کی تفسیر حصول عقلی سے ہی کی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ علم تو الفاظ مشترکہ میں سے ہے، فَإِنَّهُ كَمَا يُطْلَقُ، کیونکہ علم جس طریقے سے بولا جاتا ہے حصول عقلی پر، اسی طریقے سے علم بولا جاتا ہے اعتقاد جازم مطابق ثابت پر، یعنی اس اعتقاد جازم پر جو واقع کے مطابق ہے اور وہ ثابت ہے، یعنی تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو علم اس معنی پر بھی حصول عقلی پر بھی اور یقین پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو علم مشترک ہوا ان دونوں کے درمیان۔ جب علم مشترک ہوا تو معلوم بھی مشترک ہوا۔ اب علم کے یہ دونوں معنی ہیں، ان کے درمیان اگر رشتہ دیکھیں تو علم کا جو معنی حصول عقلی ہے یہ عام ہے، اور اعتقاد جازم المطابق الثابت یعنی یقین یہ خاص ہے۔ یقین علم ہے، مگر علم کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ہوا اخص۔ اور یہ جو دوسرا معنی ہے اعتقاد جازم یعنی یقین، یہ اخص ہے اول سے حصول عقلی سے۔ تو بہرحال علم تو ان دونوں معنی کے درمیان مشترک ہوا۔ ومن شرائط التعریفات، حالانکہ تعریفات کے شرائط میں سے ہے الفاظ مشترکہ کے استعمال سے بچنا، جو یہاں پر نہیں پایا گیا کیونکہ معلومہ کا استعمال ہوا، اور معلومہ یہ مشترک ہے کیونکہ یہ بنا ہے علم سے اور وہ مشترک ہے۔ تو تعریفات کے شرائط میں سے ہے الفاظ مشترکہ کے استعمال سے بچنا، جو یہاں پر نہیں پایا گیا۔ تو شارح کہتے ہیں اس طرح کا اعتراض نہ کیا جائے، لأننا نقول، اس لیے کہ ایسے اعتراض کے جواب میں ہم کہیں گے الالفاظ المشترکہ لا تستعمل فی التعریفات۔ تم نے جو معترض یہ کہا کہ تعریفات میں الفاظ مشترکہ کا استعمال ناجائز ہے، تو ہم کہیں گے مطلقاً ناجائز نہیں ہے، مطلقاً ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت ناجائز ہے جب کہ کوئی قرینہ نہ ہو، مگر جب کوئی قرینہ موجود ہو
جو قرینہ موجود ہو جو معنی مراد کی تعین پر دال ہو، تو ایسے وقت میں الفاظ مشترکہ کا استعمال ناجائز نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ الفاظ المشترکہ لا تستعمل فی التعریفات، الفاظ مشترکہ تعریفات میں مستعمل نہیں ہوتے ہیں مگر جبکہ کوئی قرینہ قائم ہو جو معنی مراد کی تعین پر دال ہو، وہاں ہونا قرینہ۔ اور یہاں قرینہ ہے جو دال ہے اس بات پر کہ مراد علم مذکور سے تعریف مذکور میں حصول عقلی ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَسِّرْ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا بِهِ، کیونکہ مصنف نے اس کتاب میں اس کی تعریف نہیں کی ہے، مصنف نے اس کتاب میں کہتے ہیں علم کی تفسیر نہیں کی ہے مگر حصول عقلی سے۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الْجَهْلَ فِي الْمَطْلُوبِ، فکر کی تعریف تھی ترتیب امور معلومہ للتعدی الی المجہول۔ تو شارح کہتے ہیں مطلوب میں جہل کا اعتبار کیا اس لیے کہ فرمایا للتعدی الی المجہول، کیونکہ مطلوب اگر مجہول نہ ہو اور اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ تحصیل حاصل اسے معلوم کرنے جا رہے ہیں تو استعلاء میں محال لازم آئے گا، اور تحصیل حاصل اور استعلاء میں معلوم یہ محال ہے، اس لیے مطلوب کا مجہول ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں انما اعتبر الجہل فی المطلوب، مطلوب کے مجہول ہونے کا اعتبار کیا اس لیے کہ مصنف نے کہا للتعدی الی المجہول، اس لیے کہ استعلاء میں معلوم اور تحصیل حاصل محال ہے۔ وہ عام، اور یہ جو مطلوب ہے یہ عام ہے کہ مطلوب تصوری ہو جیسے معرفت انسان، یا تصدیقی ہو جیسے عالم حادث ہے کی معرفت۔ اما المجہول التصوری فاکتسابہ من الامور التصوریہ، لیکن مجہول تصوری تو اس کی تحصیل امور تصوریہ سے ہوتی ہے جس کی مثال ابھی گزر چکی، اور مجہول تصدیقی کی تحصیل امور تصدیقیہ سے ہوتی ہے۔ ومن لطائف ھذا التعریف، اب فکر کی تعریف میں جو قیود ہیں اس پر بھرپور گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد اس تعریف کی خوبی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعریف کی خوبی پر اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔